آپ سن رہے ہیں کتاب اسباق تاریخ، سب ہیڈنگ یہ خوش خیال مفکرین۔ موجودہ زمانے کے ان اسلامی مفکرین و مصلحین نے کوئی مفید کام نہیں کیا۔ ہر تحریک میں کچھ نہ کچھ مفید پہلو ہوتے ہیں اور ان کی تحریکوں کے دوران بھی بلا شبہ کئی مفید کام انجام پائے، مگر یہ تحریکیں مجموعی طور پر ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے کا متصادق تھیں، اور سب سے بڑا نقصان جو ان تحریکوں کے ذریعے امت مسلمہ کو پہنچا وہ ذہنی بگاڑ تھا۔ یہ براہ راست طور پر انہی تحریکوں کا نتیجہ تھا کہ مسلمان موجودہ زمانے میں دنیا کی تمام قوموں سے زیادہ جذباتی اور غیر حقیقت پسند ہو کر رہ گئے ہیں۔ کوئی تحریک جو انسانی معاشرہ میں اٹھے، ضروری نہیں کہ وہ اپنے مقررہ عملی نشانہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو، تاہم عملی نتیجہ پیدا نہ کر کے بھی وہ ایک نتیجہ لازماً پیدا کرتی ہے، اور وہ فکری نتیجہ ہے۔ ہر تحریک کم از کم اپنے متاثر ہونے والوں میں سوچنے کا ایک ڈھنگ، رائے قائم کرنے کا ایک طریقہ، معاملات کے بارے میں فیصلے کا ایک ذہن دیتی ہے۔ اس لیے کسی تحریک کی قدر و قیمت کو اس اعتبار سے متعین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عملی طور پر اپنی مقررہ منزل تک پہنچی یا نہیں، بلکہ کسی تحریک کی قدر و قیمت کو جانچنے کا اصلی معیار یہ ہے کہ اس نے جن افراد کو متاثر کیا ان کے اندر اس نے کس قسم کا فکری مزاج پیدا کیا۔ اس اعتبار سے موجودہ زمانہ کی اسلامی تحریکوں کو دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے قوم کے مزاج کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ موجودہ زمانے میں ہمارے مفکرین و مصلحین کا ایک طبقہ وہ ہے جس کا تمام تر سرمایہ بڑے بڑے الفاظ تھے۔ اس نے شاعرانہ ترنگوں، جوشیلی تقریروں اور خطیبانہ تحریروں کے ذریعے اپنی تحریکیں چلائیں۔ الفاظ کے زور پر واقعات برآمد نہیں ہو سکتے تھے، چنانچہ ان تحریکوں نے قوم کے افراد کو صرف جذباتی بنانے میں مدد دی۔ لوگ الفاظ کو واقعے کا بدل سمجھنے لگے۔ حقیقت پسندانہ طرز فکر ان سے رخصت ہو گیا۔ خیال آرائیوں سے وہ اس نتیجے کی امید کرنے لگے جو اس دنیا میں صرف حقیقی عمل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ دوسری طرف وہ مفکرین تھے جو خود بھی غلب کا شکار ہوئے اور اپنے افکار سے دوسرے بہت سے لوگوں کو غلب کا شکار کیا۔ وہ سیاسی کارروائیوں کے ذریعے ملت کا مستقبل برآمد کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی غلب پسندی صرف سیاسی عمل پر قانع نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنے سیاسی عمل کو جائز ثابت کرنے کے لیے پورا سیاسی فلسفہ بنایا، حتیٰ کہ خود قرآن و اسلام کو سیاسی بنا ڈالا۔ جو لوگ اس فکر سے متاثر ہوئے ان کے لیے خدا کا دین ایک قسم کا سیاسی نظریہ بن کر رہ گیا۔ وہ بطور خود یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے مکمل اسلام کو پا لیا ہے، حالانکہ انہوں نے جس اسلام کو پایا اس میں سب کچھ تھا، مگر وہی چیز نہ تھی جو اسلام کا اصل مقصود ہے، تعلق باللہ اور خوف آخرت۔ سب ہیڈنگ مدعو میں برتری کی نفسیات پیدا کرنا۔ مسز اندرا گاندھی کو ہندوستان کے الیکشن 1977 میں مکمل شکست ہوئی تھی۔ اس کے بعد جنتا حکومت نے پوری کوشش کی کہ ان کو سیاسی منظر سے ہٹا دے، مگر جنوری 1980 کے الیکشن میں دوبارہ اندرا گاندھی کو اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی کہ ہندوستانی پارلیمنٹ کی 2/3 نشستوں پر ان کی پارٹی قابض ہو گئی۔ اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے ہندوستان ٹائمز لکھتا ہے، ملک اپنی جمہوریت پر فخر کر سکتا ہے جس نے اندرا کے لیے اس حیران کن واپسی کو ممکن بنایا۔ ہندوستان کا سیاسی ڈھانچہ انتخابی طریقے کے ذریعے پرامن سیاسی تبدیلی کے نظام کے ساتھ ان بہت سے زیر ترقی ممالک سے ممتاز طور پر نمایاں ہے جہاں اختلاف رائے کو سختی سے دبا دیا گیا ہے، انفرادی آزادی کا خاتمہ کر دیا گیا، اور سیاسی تبدیلی صرف تشدد ہی کے ذریعے وجود میں آ سکتی ہے۔
واضح طور پر ایران اور پاکستان جیسے ملکوں کی طرف اشارہ ہے، زمانے کے ایک بہت بڑے المیہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ موجودہ زمانہ میں اسلام کے نام پر جو تحریکیں اٹھیں، انہوں نے اسلام کی کوئی واقعی خدمت تو نہ کی، البتہ اسلام کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ انہوں نے اپنے بوائق کو اسلام کا عنوان دے کر دوسری قوموں کے سامنے اسلام کی تصویر ہلکی کر دی، اور اس طرح مدعو اقوام میں غیر ضروری طور پر اسلام کے مقابلے میں احساس برتری کا جذبہ پیدا کر دیا۔ یہ تحریکیں اگر اسلام کے سوا کسی اور نام پر اٹھتیں تو ان کی نادانیوں کا الزام ان کے اپنے سر جاتا، مگر اسلام کے نام پر اٹھنے کی وجہ سے ان کی ہر چیز اسلام کی طرف منسوب ہو گئی۔ وہ قومیں جو اسلام کے لیے مدعو کا درجہ رکھتی تھیں، وہ اپنے کو افضل پا کر اس نفسیات میں مبتلا ہو گئیں کہ ان کے پاس وہ چیز زیادہ بہتر طور پر موجود ہے جس کی اسلام دعوت دیتا ہے۔ اسلامی نظام اور نظام مصطفیٰ میں انسان کی آزادی کو کچلا جاتا ہے، جبکہ ہمارے اپنے نظام میں انسان کو آزادی رائے کا حق حاصل ہے۔ ان کے یہاں حروف و نسل کی ہلاکت کی قیمت پر حکومتیں بدلتی ہیں، ہمارے یہاں پرامن انتخابات سے۔ ان کے یہاں سیاسی اختلافات پر کوڑے لگتے ہیں اور ہتھ کڑیاں پہنائی جاتی ہیں، ہمارے یہاں سیاسی اختلاف پر کوئی پابندی نہیں۔ ان کے یہاں کسی مجرم کو سزا دینے کے لیے نہ گواہی شہادت کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ قانون کے تقاضے پورے کرنے کی، جس کو چاہا پکڑا اور سرسری سماعت کے بعد گولی مار دی، جیل میں بند کر دیا۔ ہمارے یہاں کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی جب تک اس پر باقاعدہ مقدمہ چلا کر قانونی طور پر اس کو مجرم ثابت نہ کر دیا جائے۔ ان کے یہاں اختلاف کو آپس کی مار کاٹ کے ذریعے طے کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں آپس کا اختلاف پرامن ذرائع سے طے کیا جاتا ہے۔ مسلمان اپنی نالائکی کی بنا پر موجودہ دنیا میں دوسرے درجے کی قوم بن چکے تھے، اب انہوں نے اسلام کی غلط نمائندگی کر کے اسلام کو بھی قوموں کی نظر میں دوسرے درجے کا مذہب بنا دیا ہے۔ سب ہیڈنگ ضمیر دنیا میں خدا کی عدالت ہے۔ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے الزام میں راولپنڈی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم واجب القتل تھے یا نہیں، اس میں دنیا کے علماء قانون کی دو رائے ہیں، تاہم اس میں دو رائے نہیں کہ پاکستان کے علم برادران اسلام نے 4 اپریل کی رات کو اس شخص کو قتل کر دیا جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ اس سلسلے میں ہم پاکستان کے علم برادران اسلام سے صرف ایک بات کہنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ اصل مسئلہ دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کا ہے۔ اگر فی الواقع آپ کے اس اقدام کا مقصد انصاف کے تقاضے پورا کرنا تھا تو اللہ کے یہاں آپ کے لیے اجر ہے، اور اگر یہ ایک قانونی ڈرامہ تھا جو سیاسی مقصد کے لیے کھیلا گیا تو آپ کو ڈرنا چاہیے کہ کل قائم ہونے والی بڑی عدالت میں آپ خدا کو کیا جواب دیں گے۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنا احتساب کر کے دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، تنہائی کے وقت میں، جب کہ نہ کوئی آپ کے آگے ہو اور نہ پیچھے، نہ کوئی دائیں ہو اور نہ کوئی بائیں، بس آپ ہوں اور آپ کا خدا ہو۔ ایسے عالم میں آپ اپنے آپ کو بے پردہ کر کے دیکھیں کہ اس پھانسی کا محرک آپ کے لیے کیا تھا۔ کیا یہ ایک بے گناہ انسان کے قاتل کو اس کے قتل کی سزا مل جائے، یا اس کے پیچھے یہ چھپا ہوا جذبہ کام کر رہا تھا کہ ایک سیاسی حریف جس کے متعلق آپ جان چکے تھے الیکشن کے میدان میں آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے، اس کو قتل کر کے ہمیشہ کے لیے سیاست کے میدان سے ہٹا دیں، خواہ اس مقصد کے لیے ایک عدالتی ڈرامہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تنہائی کا احتساب جس میں آپ کا دل لرز رہا ہو اور آخرت کے خوف سے آپ کی پلکیں بھیگ گئی ہوں۔ اگر آپ کو یہ بتائیں کہ آپ نے صرف ایک قاتل کو اس کے قتل کے جرم کی سزا دینے کے لیے ایسا کیا ہے، اس میں کوئی سیاسی جذبہ شامل نہیں ہے، تو بلا شبہ آپ اللہ کے نزدیک بری ذمہ ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ اپنا احتساب کرتے وقت
آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں، آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کی اندرونی آواز آپ کی زبان سے بولے ہوئے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی، تو سمجھ لیجئے کہ خدا کے گواہ کی گواہی آپ کے خلاف ہے۔ آپ سے اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے کہ آخرت میں ہمالیہ پہاڑ کے برابر سونا دے کر بھی آپ اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کرا سکیں گے۔ اس دن نہ کسی جنرل کو اس کی مسلح فوج بچانے والی ثابت ہوگی اور نہ کسی اسلام پسند کو کوئی فوجی حکمراں۔ آج کے تمام بامعنی الفاظ اس وقت بے معنی ہو جائیں گے۔ آج کے تمام ساتھی اس دن ساتھ چھوڑ دیں گے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو آج آپ کو مبارکباد کے تار بھیج رہے ہیں۔ باہر کے جن لوگوں نے اس کارروائی کی تاکید کی، ان کا معاملہ بھی یہی ہے۔ وہ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، اگر وہ پائیں کہ ان کی تائید صرف اس لیے تھی کہ قاتل کو اس کے قتل کی سزا ملے، تو اللہ کے یہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور اگر اس کے پیچھے دوسرے محرکات کام کر رہے ہوں تو وہ بھی یکساں طور پر اسی ذمہ داری میں شریک ہیں۔ سب ہیڈنگ: ہم کہاں ہیں؟ 22 ستمبر 1979 کو ایک بڑی اسلامی شخصیت کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس شخصیت سے وابستہ اخبارات و رسائل میں مرحوم کے بارے میں کثرت سے مضامین شائع ہوئے۔ ان مضامین نے بتایا کہ مرحوم کے معتقدین مرحوم کے بارے میں کیسی غیر معمولی شیفتگی اور درفتگی اپنے دلوں میں لیے ہوئے تھے۔ مرحوم کی موت نے ان کے دل کے پیمانہ کو چھلکا دیا اور انہوں نے مرحوم کے تذکرے انتہائی والہانہ انداز میں کیے۔ ان مضامین کو دیکھ کر میں نے مرحوم کے ایک معتقد سے پوچھا کہ آپ کے یہ اخبارات و رسائل چوتھائی صدی سے بھی زیادہ مدت سے نکل رہے ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان پرچوں میں کبھی خدا کا تذکرہ بھی اس پرجوش اور درفتگی کے ساتھ شائع ہوا ہو؟ مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ خدا کے کارناموں سے سرشار ہو اور خدا کے نام سے اس کے قلب و روح میں حرکت پیدا ہو جائے۔ پھر کیا آپ کے اخبارات و رسائل کے صفحات میں کبھی خدا کے لیے ان غیر معمولی کیفیات کا مظاہرہ ہوا ہے جو آپ نے اپنے رہنما کے بارے میں ظاہر کیا ہے؟ اس کے جواب میں وہ خاموش ہو گئے۔ یہ صرف کسی ایک اسلامی تحریک کا معاملہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے تمام اداروں اور تحریکوں کا حال یہی ہے۔ ان کی مجلسیں اپنے اکابر کے تذکرے سے معمور ہیں، ہر ایک نے اپنے کچھ بڑے بنا لیے ہیں، اور جب ان بڑوں کا نام آتا ہے، ان کی مجلسیں اپنے اکابر کے تذکرے سے معمور ہیں، ہر ایک نے اپنے کچھ بڑے بنا لیے ہیں، اور جب ان بڑوں کا نام آتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زبان و قلم پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی ہو۔ اس کے برعکس کسی بھی حلقہ میں یہ نظر نہیں آتا کہ وہاں خدا کے چرچے میں لوگوں کو لطف ملتا ہو۔ خدا کا نام آنے پر لوگوں کے اندر والہانہ کیفیت پیدا ہوتی ہوں۔ خدا کی حیثیت بس ایک خشک عقیدے کی ہے، جبکہ ان کی اپنی محبوب شخصیتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا نام آتے ہی ان کی پوری ہستی جھوم جاتی ہے، ان کے دل و دماغ کا چمن کھل اٹھتا ہے، ان کی یادوں کی دنیا میں بہار آ جاتی ہے۔ خدا اپنے سورج کے ذریعے سارے عالم کو روشن کر رہا ہے، مگر اس کو دیکھ کر کسی پر غیر معمولی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ البتہ دنیا کو یہ بتانے میں وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ ان کی محبوب شخصیت نے سارے عالم کو اپنی تقریروں سے جگمگا دیا ہے۔ ہواؤں کا نظام دیکھ کر انہیں خدا کی کاریگری پر وجد نہیں آتا، البتہ اپنے بزرگوں کے کارنامے بتانے کے لیے وہ یہ شاندار الفاظ پارے ہیں کہ انہوں نے ساری دنیا میں اپنے فیض کی ہوائیں چلا دی ہیں۔ زمین و آسمان میں خلا کی بے پایہ حکمتیں ان کے روح پر رقص طاری نہیں کرتیں، البتہ اپنے محبوب قائد کے فکر و تدبر کی عظمت کو بتانے کے لیے نعمت کے سارے الفاظ بھی ان کو ناکافی معلوم ہوتے تھے۔ خدا نے اپنی بے پناہ طاقت سے زمین و آسمان کو سنبھال رکھا ہے، مگر اس کو دیکھ کر ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے۔ البتہ اپنے بڑے ان کو اس طرح دکھائی دے رہے ہیں جیسے وہ تمام ملکوں اور قوموں کو تھامے ہوئے ہیں،
پانی کا عجیب و غریب انتظام جس نے زمین کو ساری معلوم کائنات میں ایک استثنائی قرہ بنا دیا ہے، ان کو حیرانی میں مبتلا نہیں کرتا۔ البتہ اپنے پیشواؤں کے کارنامے بیان کرنے کے لیے وہ پورے جوش سے کہہ اٹھتے ہیں کہ ان کے فیض کے چشمے سے ساری دنیا سیراب ہو رہی ہے۔ شاید انسان کسی دکھائی دینے والی چیز کو اپنا مرکز محبت بنانا چاہتا ہے، اور جب خالق اس کو دکھائی نہیں دیتا تو وہ کسی مخلوق کو اپنا مرکز محبت بنا لیتا ہے۔ سب ہیڈنگ نظام مصطفیٰ کی نئی تعبیر۔ ذوالفقار علی بھٹو کی قید کے زمانے میں پاکستان قومی اتحاد کے ایک حامی اخبار نے طنزیہ انداز میں لکھا تھا، اب تو بھٹو نے جیل میں سجادہ بچھا لیا ہے، نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں اور تسبیح ہاتھ میں لیے وظائف میں مشغول دکھائی دیتے ہیں۔ 4 اپریل 1989 کو راولپنڈی جیل میں مسٹر بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ مسٹر بھٹو کو جب پھانسی کے تختے پر کھڑا کیا گیا تو آخری کلمات جو ان کی زبان سے نکلے وہ یہ تھے: خدایا میری مدد کر، میں بے قصور ہوں۔ رپورٹر مسٹر مارک ٹلی کے لیے دنیا کو اس واقعہ کی خبر دینا اتنا مہنگا ثابت ہوا کہ نظام مصطفیٰ کے علمبردار نوجوانوں نے اسلام آباد میں رپورٹر کو گھیر کر سٹک سے مارا اور حکومت نے اس کے خلاف راولپنڈی کے مجسٹریٹ کے یہاں مقدمہ دائر کر دیا۔ نظام مصطفیٰ کی یہ قسم بالکل نہیں ہے کہ اس کے علمبردار کسی شخص کو صرف اس کے جرم کی سزا دینا کافی نہیں سمجھتے، اسی کے ساتھ وہ اس کو جہنم میں پہنچانا بھی ضروری خیال کرتے ہیں۔ سب ہیڈنگ ہم کو عیسائی ہو جانا چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد 5 اپریل 1989 کو راولپنڈی میں تعزیتی جلسہ ہو رہا تھا۔ عورتیں اور مرد جمع تھے، غیر ملکی نامہ نگار بھی جائزہ لینے کے لیے آ گئے۔ اس موقع پر ایک پاکستانی مسلم خاتون نے ایک مغربی نامہ نگار سے بات کرتے ہوئے کہا، اگر یہی اسلام ہے تو ہم سب کو عیسائی ہو جانا چاہیے۔ ٹائمز آف انڈیا۔ خاتون کے جملے کا مطلب یہ تھا کہ اسلام اگر اس کا نام ہے کہ اپنے سیاسی حریفوں کو اخلاقی مجرم بنا کر قتل کرو تو ایسے اسلام سے مسیحیت بہتر ہے۔ یہ ہے وہ اسلام جس کی گواہی موجودہ زمانے میں نظام مصطفیٰ کے علمبردار دے رہے ہیں۔ ایک اقدام سے کئی مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ مسٹر اندرا ملہوترا نے ایک مضمون میں یہ دکھایا ہے کہ مسٹر بھٹو کی پھانسی کے کیا کیا اثرات کشمیر کی سیاست پر پڑے ہیں۔ اس سلسلے میں کشمیری مسلمانوں کی ناراضگی اور ضیاء الحق مرد آباد کے نعروں کا تجزیہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے، پاکستان کی موجودہ حکومت کے خلاف کشمیر میں جو مظاہرے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے اگرچہ وادی میں امن و نظم کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، مگر یہ صورتحال ہندوستان کے لیے موقع دے رہی ہے کہ وہ کشمیر کی سیاست سے پاکستانی عامل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اجتماعی زندگی میں کوئی اقدام بے شمار پہلوؤں سے اپنے اثرات چھوڑتا ہے، تاہم جو لوگ خود غرضی اور عداوت کی نفسیات میں مبتلا ہوں وہ ان پہلوؤں کو بہت کم دیکھ پاتے ہیں۔